أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تیسری نشست ہے. پچھلے جمعے سرکار کا واقعہ معراج بیان کردیاں حضور کا سفر مبارک سدرۃ المنتہا سے پہنچے. جب سدرہ تو اگے گزرن لگے، کیونکہ جبریل امین کی یہ آخری منزل ہے. جبریل نے اگے جان تو معذرت کر لی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میں تیرے کہن سے دربار چھڈیا، اپنے صحابہ نو ساتھیاں نو چھوڑیا، تیرا ہمراہی ہو گیا. یہ آداب سفر کے خلاف ہے کہ کسی کے نال ٹوئیے تو پھر راہ میں چھڑ دئیے. تین نال چلنا چاہیے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگے ہوں لا مکان شروع ہونے والا ہے. اسی سے انہاں مکاناں دے مکین ہاں. لا مقام وہ جاوے جس نو لا مقام والے نے لا مقام بنایا ہو. حضور نے اقرار فرمایا کہ نہیں. عرض کی تھی اگر یک سرے موئے بر کر پرم، وال کی نوک اور سرا کنا کو ہوتا ہے؟ وال ہے نا، وال سر کا وال ہے یا داڑھی کا وال ہے، ان کا سرا اگوں نوک سرا کنا کو ہوتا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں وال دی نوک کے برابر بھی اس جگہ کو اگاں بڑھا تجاوز کراں تو میرے نال کی ہوئے گا؟ اگر یک سرے موئے بر کر پرم، سروے تجلا سولد کرم. اگر میں ایک وال کی نوک سے برابر بھی سدرہ کو اگے بڑھیا، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات نے تجلیات عزتی کے نال میرے پر جل جان. میں اس کو نہیں جاتا. جبریل نے ساتھ چھوڑ دیتا، براق بھی رک گیا. اگے براق بھی نہیں جا سکتا، سواری بھی رک گئی، ہمراہی بھی رک گیا. ہوں حضور کی سواری لئی ایک سبز رنگ کا تخت آیا جس کو رب سبز رنگ کا پگوڑا کہہ لو، تخت کہہ لو، وہ حضور کی سواری بنیا. آپ اس سے سوار ہوئے، ساتھی کوئی نہیں چلے گی. پہیا ہے
لامکان کی تنہا پرواز شروع ہوئی، منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی ساتھی ساتھ نہ تھا، تھک تھک کر جس راہ میں آخر ہر ایک ساتھی چھوٹ گیا۔ 70,000 نور کے پردے آئے، آپ نے ان پردیاں کو طے فرمایا، پھر 70,000 ضیاء سے حجابات آئے، پردے آئے، انہوں نے بھی چاک فرمایا۔ رب سے حجابات آ رہے، ہزاروں کی تعداد نور اور ضیاء سے 70,000 پردے حجابات حضور لنگ گئے۔ پھر آپ نے روح ملیا، جس کے بارے قرآن حکیم فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ روح تو مراد روح الامین جبریل ہے، جبریل سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ایک اور مقام سے قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ سورہ نبا ہے، عما یتساءلون، اس کی آیت ہے کہ قیامت والے دن سارے فرشتے اور وہ روح سب بن کے کھڑے ہوں گے، اور کسی بھی مجال نہیں ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام کر سکے۔ وہ عالی شان روح اتنے ملے، ویسے روح الامین جبریل میں بھی چلے، پر جبریل امین تو سدرہ سے ٹھہر گئے نا، سدرہ سے مراد سے ہو گیا، جبریل سے ہو گئے، اگے جا رہے ہیں، رف رف سواری ہے، اس سے بیٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نور کے پردے آئے، طے کر لیں، 70,000 زیادہ پردے آئے، کیا کر دیتے، اس سے جا کے روح ملیا۔ اس روح کو آپ نے پوچھا اہذا مقام ہوگا، کیا یہ تیرا ٹھکانا ہے، یہ مقام تیرا ہے جتنے تو رہنا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رف رف نے کہا میرے آقا میرا ساتھ بس اتنا تک تھی، اس کو کہ میں نہیں جا سکتا۔ رف رف ٹھہر گیا، اور سونے کا ایک ملک موکل فرشتہ ہو گیا، وہ ظاہر ہوا، حضور کی سواری بنیا، سونے کا ملک موکل، اور وہ آپ کو لال و جواہرات کے حجاب تک لے گیا، لال و جواہرات کے حجاب سے جا کے یہ بھی ہو گیا۔ پردے سے پچھوں آواز آئی من ھذا، کون آیا ہے؟ اس سونے سے ملک موکل نے جواب دیتا ھذا محمد معی رسول رب العزت، یہ محمد کریم نے، رب العزت کے رسول نے میرے نال محمد پاک نے، اللہ رب العزت کے رسول نے۔ یہ جب اس روح نے جواب دیتا، پر جب پیچھے آواز آ رہی تھی نا کہ کون آیا ہے، تو اس سونے سے ملک موکل نے کہا ھذا محمد معی، میرے نال حضور محمد پاک نے، رسول رب العزت، رب العزت کے رسول نے، کہ اس پردے کے پچھوں ایک ہاتھ نکلیا، اس ہاتھ نے کملی والے نے تھامیا، حضور فرمانے حتی وصلت العرش، کہ میں پھر عرش سے جا پہنچا، اس ہاتھ نے حضور نو عرش تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ رب کا عرش کا معنی ہوتا ہے تخت، بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک تخت ہے جس میں عرش عظیم کہا جاتا ہے، جس کا لکھ پاوا ہے، اور اتنے ہی پردے نے، اور ہر پردے کے اندر بے حساب فرشتے ہیں۔ اس تخت نو جنہ فرشتیاں نے اٹھایا ہے، اللہ کے معزز فرشتے، انہوں کی تعداد 8 ہے، وہ حاملان عرش کہلاتے ہیں،
عرش نو اٹھان والے 8 فرشتے، یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا وہ عرش نو اٹھان والے جو حاملان عرش نے، عرش اٹھان والے فرشتے اور عرش کے آلے دوالے جو فرشتے نے، وہ سارے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، حمد دے نال تعریف کرتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان جب اس وقت سامنے آیا، رب کا عرش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ وچ گئے سن، زمین کے اتنے وادی طویٰ وچ جب پہنچے سن تو موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا سی فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوڑے اتار دے، تو وادی مقدس پاک وادی طویٰ وچ پہنچ گئے ہیں۔ حضور کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ وچ پہنچے سن، وہ وادی زمین تھی، وہ وادی زمین تھی، لیکن مقدس وادی اس رب کے جلوے سن اس وادی میں، تو حکم آیا سی کہ اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار دے، نالین شریف جتی اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تو وادی مقدس طویٰ وچ آ گیا ہے۔ وہ تو زمین تھی، میں تو زمین چھوڑ، آسمان چھوڑ، سدرۃ المنتہا چھوڑ، اس عالم مقام کی آخری شے عرش تک آ گیا، لہٰذا ہوں مینوں بھی جوڑے اتارنے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچ کے نالین شریف ہیں اتارن کا ارادہ کیا۔ رب تعالیٰ نے منع فرما دیتا کہ میرے حبیب جتی نہیں لانی، جوڑے نہیں اتارنے، کھڑے جوڑیاں عرش سے آ کے میرا عرش تیرے نالین کی دھوڑ نو سک رہی ہے۔ میرا عرش چاہتا ہے کہ تم اس دے سینے نو اپنے جوڑیاں دے گرد و غبار کی زینت بنا، سنے جوڑیاں تشریف لے آ۔ یہ ہے کملی والے کا مقام و مرتبہ۔ ایک پاسے موسیٰ علیہ السلام کی جلیل القدر کو پیغمبر نے، اللہ کے کلیم نے اور بڑے لاڈلے پیغمبر نے، وہ زمین سے وادی مقدس طویٰ میں حکم ہو رہا ہے کہ اپنے جوڑے اتار دو۔ ایک کملی والا اس عالم مقام کی آخری شے عرش سے پہنچی ہوا ہے، تو حکم ہو رہا ہے جوڑے نہ اتارنا، سنے جوڑیاں میرے عرش سے چڑھاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، اللہ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، ہر مقام سے حق ادا کر دیتے۔ فرماندے نے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گری تھی سجدہ میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، یہ آنکھیں قدموں سے مل، عرش حضور دے قدمان کی خاک کو اپنی اکھاں نال مل رہے ہیں، بزم بالا جو فرشتے نے وہ قربان ہو رہے ہیں۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گری تھی سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، یہی سما تھا کہ بے کی رحمت، یہی سما تھا کہ بے کی رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، عرش آخری ہے جو منظر نہیں آئی اس کو بھی جانا ہے، عالم مقام کی آخری ہے عرش ہے، عرش کو اگے جانا ہے تو کی مطلب ہے لا مقام اس سفر اگے ہونا ہے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے،
تمہاری خاطر کشا حضور تواڈے واسطے وراواں کھلیاں نے جنہیں کلیم سے بند سن وہ تواڈے لیے رستے کشادہ نے کھلے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے زمینی معراج جس نوں اسرا کہندے نے وہ مسجد اقصی جا کے ختم ہو گیا تے آسمانی معراج جس نوں معراج کہندے نے وہ آ کے عرش سے ختم ہو گیا ہن عرش تو اگے جدو روانہ ہوئے تو سرکار کے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا جس نوں اعراج کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن عرش تو اگے جدو پرواز کرن لگے تو سوال پیدا ہوتا ہے ذرا سوچو سدرۃ المنتہا تک حضور براق سے آئے سر سواری حضور کی براق سے ذریعے آئے سدرۃ المنتہا تک پھر سدرۃ المنتہا کے بعد وہ سبز تخت رب حضور کی سواری بنیا لیکن وہ سواری بھی جا کے رک گئی اور تبھی آخری مقام آ گیا پھر سونے کا ملک موکل آیا وہ سواری بنیا لال و جواہرات کے حجاب سے آ کے وہ بھی رک گیا پھر حضور فرماتے ہیں کہ لال و جواہرات حجاب سے پچھوں ایک ہاتھ نکلیا اس ہاتھ نے مینو عرش تک پہنچا دیتا کوئی ہوں تک تھا سہارے سن سواریاں سن سرائے سن سفر کرتے آ رہے ہیں لیکن جب عرش تو اگے لامکانی سفر شروع ہوا تو ہوں سے کوئی سواری نہیں ان سے کوئی سواری نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرا تھلے رہ گیا رب تھلے رہ گیا ہر سواری تھلے رہ گئی نہ کوئی فرشتہ ہے جو سواری کم آ سکے تو اگے لامکانی سفر میں حضور بڑے تو کیویں گئے اور کیویں گئے اس کا جواب شاید ساتھی رحمت اللہ علیہ نے دیتا ہے آپ فرماتے ہیں بالغ الغلام کمال ہی کملی والا اپنی جو بلندی سے پہنچے اپنے کمال سے رنگ پہنچے بالغ الغلام کمال بلندی سے کملی والے اپنے کمال سے نال گئے معلوم ہے حضور سواری کے محتاج نہیں معراج کی رات جو سواریاں سرکار کو پیش کی گئی وہ صرف حضور کے اعزاز واسطے نہیں حضور کی عزت اور اعزاز کے لیے سواریاں پیش کی گئی ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کسی سواری سے محتاج نہیں لہٰذا اپنے کمال کے نام تجریب لے جا رہے ہیں اگے جا رہے ہیں کتوں تک گئے ذرا سنو سفر گیا کہ کتوں تک لامکانی سفر کتوں تک ہوا لامکان بھی سفر کر رہے ہیں سفر کردیا اتنے دور پہنچ گئے کہ فرشتیاں کی تسبیحات کی آواز بھی آنی بند ہو گئی وہ تھلے جڑے فرشتے سن عرش دے آلے دوالے اتنے زیادہ فرشتے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے باہر مسجود کہا جاتا ہے حضور یہ بھی تمنا تھی کہ اللہ نے باہر مسجود دکھاؤ باہر کہنے نے سمندر جن کو جو مسجود نے سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں انہوں میں ایک سمندر ہے تعداد اتنی ہے فرشتیاں کی کہ باہر مسجود بن گیا وہ عرش دے آلے دوالے سجدے پہ سب کی تسبیحات کر رہے ہیں تسبیحات و تحلیل ذکر اذکار ہو رہے ہیں حضور جس وقت گزرے اتنا دور چلے گئے کہ انہوں کی تسبیحات فرشتیاں کی تسبیحات کی آواز بھی آنی بند ہو گئی لیکن پرواز جاری رکھی رکے نہیں کثرے دنا آیا حضور رکن لگی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قرآن حکیم فرماتا سورہ نجم ثم دنا
پھر وہ بڑا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر وہ اور قریب ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون قریب ہوا؟ دنا فعل ہے لیکن فاعل مذکور نہیں، تدلی فعل ہے لیکن فاعل مذکور نہیں۔ فرمایا دنا قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ لیکن قرآن حکیم نے بیان نہیں فرمایا۔ تدلی قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کدے قریب ہون دا فعل ادھروں ہو رہا سی، کدے قریب ہون دا فعل ادھروں ہو رہا۔ مدنا یہ قریب ہوا، فتدلی پھر اللہ رب العزت قریب ہوا۔ ہن قربتاں بڑھ گئی ہیں، قربتاں بڑھ گئی ہیں، جب حد تک قریب ہوئے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کہ دو کمانہ کا فاصلہ رہ گیا۔ چنانچہ اس کی وضاحت بھی آئی کہ قصر دنا آیا، حضور رکن لگے لیکن آوازاں آنی شروع ہو گئی۔ حضور رکن لگے کہ ان سے محل آ گیا، ان سے لامکانی محل قصر دنا آ گیا ہے، منزل آ گئی، رکن لگے لیکن آواز کئی ادن منی میرے نیڑے آ، ادن یا محمد اے محمد میرے قریب آ، ادن یا احمد اے احمد میرے قریب آ، ادن یا خیر البریہ اے ساری مخلوق نالوں بہتر میرے قریب آ۔ حضور فرماتے ہیں 1000 مرتبہ مینوں ندا دتی گئی، 1000 مرتبہ مینوں پکاریا گیا ان لفظاں دے نال، ادن منی، ادن احمد، ادن محمد، ادن یا خیر البریہ، 1000 آوازاں پئیاں۔ آپ فرماتے ہیں ہر آواز کے اوپر میں ایک قدم بڑھایا اور ہر قدم کے نال 70,000 سال کی مسافت طے کی۔ اے زمین کے آسمان کے وچکار جو جگہ ہے ایک 500 سال کی مسافت ہے۔ براق جڑا ہے اس کو ایک قدم بڑھانا سی تے 500 سال کی مسافت طے ہوتی سی۔ کملی والا جب نامکانی سفر فرمایا تو آپ ایک قدم بڑھاتے سن تو 70,000 سال کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا 1000 باری رب نے پکاریا، آواز گئی، ہر آواز کے اوپر میں قدم بڑھایا اور ہر قدم کے نال 70,000 سال کی مسافت طے کی تھی۔ اندازہ لاؤ کتوں تک گئے ہوں گے۔ یہ بھی جب کثرے دنا آ گیا جتنے رکن لگے سن، کثرے دنا آ گیا رکن لگے سن سے باتیں پہنی شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میرا سفر اس طرح جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، مولا میں نے اپنا جلوہ دکھا، میں دیدار کرنا چاہنا تو حکم ہوا کہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے اپنے حبیب نو خود قریب کیتا جا رہا ہے، خود کہہ جا رہا ہے ادھر میں نیڑے آ نیڑے آ۔ تبارک اللہ، اس سے اعلیٰ حضرت نے ہر گل کو اپنے شعر میں بیان کیا۔ اس مقام سے کی فرماتے سنو، آپ فرماتے تبارک اللہ شان تیری، بلکہ پیچھے بھی کہہ گیا تھا کہ تیری خاطر ہیں کشادہ کلیم پر جو بند راستے تھے، اس سے ہی کہہ رہے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کہتے لن ترانی، ہاں تو نہیں دیکھ سکتا، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑھ ہے محمد ادن احمد، بڑھ ہے محمد ادن احمد، قریب آ ہے میرے سرور، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ادھر سے بے ہم تقاضے آنا، ادھر سے مشکل قدم بڑھانا،
جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑے تو اگے بڑھے، حضور اگے بڑھے، بڑے 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 تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، قدم جو اس روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے سے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ بے حد ول جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ جن کا نہ حد ہے نہ بننا ہے، جو غیر محدود ہے، کن ذات کی طرف جا رہے ہیں؟ جتنا قریب جا رہے ہیں انج لگتا ہے کہ یہ لکھاں منزلوں کے فاصلے موجود نہیں ہیں، یہ لکھاں منزلوں کے فاصلے پہ ہیں۔ لامقام سفر کردیاں اتنی دور تک پہنچ گئے، اتنے دور تک پہنچ گئے کہ تنہائی کی وجہ تو سرکار نو وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہونی شروع ہوئی۔ اس ویلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کا یار غار ہے، اس کی آواز اور لہجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے پیارے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تیرے اوپر درود و سلام دے جگرے تو پیش کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز ہے تاکہ حضور کو جو گھبراہٹ ہو رہی نا تنہائی کی وہ دور ہو جائے، اپنے یار کی آواز لہجہ سماعت فرما، اور مجھ سے نہ فرمایا کہ یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے سے درود بھیج لگے، تیرا رب تیرے سے درود بھیج رہا ہے۔ ہوں ذرا ایک منظر میں کسی اپنے تصور میں لیاؤ، جس ویلے براتی مہمان بن کے آ رہے ہوں نے دلہن واسطے، دلہن کے جڑے ولی نے وہ بوئے میں کھڑے ہوتے، ہاتھ رکھی ہوں پلیٹاں پتیاں، پھول، ہار، گجرے لے کے کھڑے ہوئے استقبال واسطے، مہمان کا استقبال کیا جا رہا۔ برات نہ بھی ہو گئے، برات کی وجہ سے مثال دے دیتی، کوئی معزز مہمان تشریف لے آئے تو ان کے استقبال واسطے بھی آپ گجرے، ہار، پھول اگوں لے کے کھڑے ہونے ہیں۔ جس ویلے وہ معزز مہمان تشریف لے آتا ہے تریا آتا ہے، لیکن انہوں جب قریب آتا ہے تو انہوں روک لیا جاتا ہے، یہ ایک منٹ ہے اور سانو ہار پا لے، انہوں روک کے ہار پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لامکانی سفر کر رہے ہیں، مہمان ہے، شب اسرا کا دولہا ہے، مہمان ہے، جس ویلے اپنے میزبان کے قریب ہوا تو رب نے فرمایا کہ یا محمد، ہے محمد ہم ٹھہر جا تھوڑی دیر نہیں، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے سے درود سے بھیج لگے۔ چنانچہ جی پھر اگے بڑھے، ثم دنا فضل فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا کتنے فاصلہ رہ گیا، دو بندے جب ملن سے آن سمجھان واسطے مثال اللہ تعالیٰ کا بے مثل و بے مثال ہے، ایسا کمثلہ شیء، رب تعالیٰ کی کا کوئی مثال دیتی جا سکتی نہیں، صرف سمجھاون واسطے۔ دیکھو نا دو بندے جب ملن سے آن ایک بندہ انج کر جائے، یہ ایک خوف بن گئی، کمان بن گئی، وہ جنہوں کہتے ہیں ایرو اور وہ انگریزی تیر اور کمان، کمان نہیں ہوتی نا، ملن سے آیا ہاتھ نہیں بڑھائے تھے ایک کمان کر دی، پھر دوسرے نے وہ دو ہاتھ بڑھائے،
وہ دوئی کمان اور میں اتنے قریب ہوئے ثم دنا قریب ہوئے فتدلا پھر اور قریب ہوئے فکان قاب قوسین تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو بندے ملن سے آمدن سے یہ میرے دو پاسوں ہاتھ بتائے ہوئے او ادنا میں نہیں دو کمانوں کا فاصلہ بھی نہیں رہ گیا اس کو بھی گھٹ رہ گیا اس کو بھی زیادہ قریب ہو گئے یعنی جب وہ ملن سے آتے ہیں تو کعبہ قوسین نے جب وہ مل جاتے ہیں تو او ادنا ہو صرف سمجھان واسطے یہ مثال دیتی ہے ورنہ اس ذات کا ملنا نہ انساننا جیسا نہ کمانا جیسا وہ اپنی شان سے لائق اس نے اپنے حبیب کو ملیا اور استقبال کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لامکانی سفر کردیاں اتنے جا پہنچے کہ اگے بھی نور سی خدا دا پیچھے بھی نور سی خدا دا سجے بھی خدا دا نور کھبے بھی خدا دا نور اوپر بھی خدا دا نور تھلے بھی خدا دا نور مصطفیٰ پاک دے نور دا ظہور انج سمجھو کہ نور دا ایک دائرہ سی نور دا ایک دائرہ سی جس کا محیط خدا سی اور اس کا مرکز مصطفیٰ سی یہ بڑا نازک مقام ہے اس بیان کرنے لگیا بھی ادبی ہو جاتی ہے اس سے میں اپنے لفظوں سے اس سے بات بیان ہی نہیں کروں گا کیونکہ ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جس سے بڑا نازک مقام ہے یہ زبان تو ادبی ہو سکتی زیادہ ابھی حضرت کے الفاظ میں ہوں بیان کرنے اللہ کا سما اللہ فرماتے نے محیط و مرکز میں فرق مشکل محیط کون ہے خدا کا نور محیط ہے وہ دائرہ ہے جس کا محیط خدا ہے مرکز محمد مصطفیٰ اللہ فرماتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر چکائے عجیب چکر میں دائرے تھے گمان ان کا کہ جھوٹ لطفو ایک تو جھگڑا لا ہے اور جنہیں معراج نے منکر نہیں ہو کر لونی کیویں گئے کہ نہ سفر لا مکا کیویں گئے وہ رستے میں جڑے حجابات آتے ہیں نور دے ریاض دے انہوں نے کیویں طے کیتا انہوں نے دس آپ فرماتے ہیں تسی گمان انسان کے جھوٹے لطف ہو کے کتاب دیتا ہے آپ نے انہوں لوگوں نے جڑے شک کرتے آپ فرماتے ہیں گمان امکان کے جھوٹے لطف تم اول آخر کے پیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے وہ ایک گل کر سکتے تھے جنم ابھی جنم کے بچھڑے گلے ملے یہ صرف اعلیٰ حضرت کی گل ہے خیر اعلیٰ حضرت اور بھی کہتا ہوں سناواں گا جنم کے بچھڑے گلے ملے حضور فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی روایت ہے رہے تو ربی
فی احسن صورت، میں اپنے رب نو بڑی سونی شکل وچ ویکھیا. مشکات شریف رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو بڑی سونی شکل وچ ویکھیا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن فرماتا ہے پھر رب نے اپنے بندے نال گلاں اپنے بندے نال گلاں کیتیاں. کی گلاں کیتیاں؟ کی گلاں کیتیاں؟ قرآن کیا فاوحا، پھر باتیں کی. اللہ نے باتیں کی الی عبدہ ہی، اپنے بندے کے ساتھ. اے قرآن حکیم اللہ کے پاک کلام سن دس وہ گلاں کی کیتیاں، اس رات گلاں کی کیتیاں. فرمایا ماں اور جیڑیاں بھی کیتیاں. بھائی محب تے محبوب دے وچکار جو گلاں ہوندیاں دسن والیاں ہوندیاں نے، راز نیاز دیاں گلاں دسن والیاں ہوندیاں نے. قرآن کے اندر نہیں کیوں کی؟ ہاں گلاں کیتیاں. اس نے اپنے محبوب سے باتیں کی. کیا باتیں کی؟ فرمایا ماں ہوگا جیڑیاں بھی کی. وہ قرآن حکیم سے چھپا گیا. لیکن خرافہ نے کچھ بھید کھولے نے کہ اس سے گلاں کی ہوئی. تفسیر ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ سرکار جب وہ پہنچے حریم قدس میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر رب نے فرمایا دیما اشرفوں کا یا محمد، اے میرے محمد میں تینوں کیڑا نام دے کے سرفراز فرماواں، کیڑا لقب عطا تینوں کراں، تینوں مشرف کراں کی کہہ کے. اج میں تینوں کی نام دیواں سونیا؟ دیما اشرفوں کا یا محمد. حضور علیہ السلام والسلام نے عرض کی تھی بنسبتی الیکا بالعبودیہ، میرے اللہ مینو اپنی بندگی کی نسبت عطا کر دے، میرے واسطے اتنا کافی ہے. تو مینو اپنا بندہ کہہ کے پکار کے میرا بندہ آ گیا. یہ حضور کی فرمائش دیکھو. انہیں کہا میں تینوں کی کہہ کے سرفراز کراں؟ کیا تو مینو اپنا بندہ کہہ؟ میں تیرا بندہ ہاں، میرا نام تیری بندگی وچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واقعہ معراج بیان کیتا 15ویں پارے وچ تے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. ایک بھی تو کہہ سکتا سی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی یا اپنے رسول کو سیر کرائی، اپنے حبیب کو سیر کروائی. کچھ اور بھی تھے لفظ جیسے آ سکتا تھی، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی کہ نبی پاک بھی. خواہش یہ ہے کہ رب نے فرمایا حبیبہ میں تینوں کی نام دیواں؟ عرض کی تھی میں اپنا بندہ کہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے یہ فرما دیتا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو. جب نزہۃ المجالس کی روایت ہے جلد نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نے فرمایا اطارقنی، اے میرے حبیب تو مینوں سیاتا ہے، میں نے پچھانا اطارقنی، کیا مینوں سیاتا ہی؟ کہ نبی پاک نے عرض کی تھی سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے، ما عرفنا کا حق معرفتک، مولا جی میں تیرے جان دا تے تیری پہچان دا حق نہیں ہو اسی ادا نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا کہ ہم شفا شریف کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا انت اللیلۃ ضیفنا، آج کی رات تو ساڈا پروانہ ہے. ضیف کے اندر مہمان ہے. انت اللیلۃ ضیفنا، آج کی رات تو ساڈا مہمان ہے، ساڈا پروانہ ہے. حل ما ترید، مانگ کی منگنا جو چاہے من. حل ما ترید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے حل ما ترید فمن کا سوال و من العطا، تیری طرفوں سوال ہوئے گا تو ساری طرفوں عطا ہوئے گی. اجمن کی منگنا تو حضور علیہ السلام کی مانگ ویکھو کی ہے. یارو کوئی اور ہوگا تو خود غرضی کرتا،
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا منصب معراج سے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان تھلے رہ گئے. جتنے حضور کو بلایا عالم ناسوت جتنے اسی بیٹھے ہیں، عالم ناسوت تھلے رہ گیا، عالم ملکوت فرشتیاں کا جہان تھلے رہ گیا، عالم جبروت تھلے رہ گیا، عالم لاہوت تھلے رہ گیا، عالم ہاہوت تھلے رہ گیا، سارے عالم مقام تھلے رہ گئے، سارے جہان کلمہ تھلے نے. لا مقام تشریف فرمانے رب تعالیٰ فرمایا حبیب منگ کی منگنا ہے، جو دل میں آوے منگو. اج تہاڈی طرفوں سوال ہوئے گا، میری طرفوں عطا ہوئے گا، کوئی اور ہوتا تو خود غلطی کرتا، اپنی ذات کی تکمیل کی کوشش کرتا. پر حضور نے منگیا تے کی منگیا؟ عرض کی یا رب اقبل شفاعتی فی اوساط امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار نے انہاں دے حق وچ میری شفاعت کو قبول کرو. میں منگنا کہ میری امت کے گناہ بازاراں واسطے جب میں شفاعت کراں، سفارش کراں تے میری شفاعت نو رد نہ فرماویں، میری شفاعت نو قبول کرے. مہمان جب پرونا بن کے میزبان کو آیا ہوگا نا تو میزبان پورا ساری کوششاں کرتا ہے انہوں خوش کرن دیاں کہ مہمان جاوے تے دل آزردہ کر کے نہ جاوے، افسردہ ہو کے نہ جائے. اللہ نے فرمایا کالا، اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، اے حبیبہ میرے قسم ہے اپنی عزت اور جلال دی تو اپنی امت کی گل کیتی ہے. ان عصونی سترتہم، اگر وہ میری نافرمانی کرن گے، گناہ کرن گے، میں انہاں دے گناہ نوں چھپاواں گا. وَإِنِسْتَغْفِرُونِي، تے جی وہ میرے کول بخشش منگن گے، غفرت لہم، میں انہاں نوں بخش دیاں گا. سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے. اللہ نے فرمایا بلا انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ. کتنا چنگا ہوئے کہ جب یہ اپنی جانا تے ظلم کر لیندے ہیں تے حبیبہ تیری بارگاہ میں آ جا، فاستغفر اللہ، تے تیرے کول آ کے اللہ کو معافی منگن، واستغفر لهم الرسول، تے رسول بھی انہاں واسطے سفارش کر دے. لوجد اللہ توابا رحیما، پھر دیکھیں اللہ کی چھیتی توبہ قبول کرتا ہے، رحم فرماتا ہے. بزرگ خدا کا ہے لیکن بھیجا کتنے جا رہے ہیں؟ در مصطفیٰ سے. رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. دشمن نے جفا کی سی تے اس منگیاں دعاواں. پتھر مارن والے حضور نے کہا پتھر مارن والے یارا یہ میرے ول آنی، قسم خدا دی سینے لاواں سیدھا جنت جائیں. نہ پتھر مارے انہاں واسطے حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما. جانتے نہیں نا میرے مرتبے کو، میرے مقام کو واقف نہیں، انہوں نے ہدایت. دشمن نے جفا کی تے اس منگیاں دعاواں، اے رسم وفا اور ادا کون کرے گا، اے رسم وفا اور ادا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. یہ قدمہ کے سرکار سے موقع وے یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا. اللہ بھی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری، اللہ بھی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری، حق
دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا۔ میں ٹھہر ٹھہر کے تمہیں ایک شعر سناؤں گا، مجھے خود ذوق آ رہا ہے اور ٹائم تیزی نہ جا رہا ہے۔ ایسا نہ تیسری نشست کا کچھ بننے لا دئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان اللہ کی بارگاہ وچ موجود ہوئے۔ یہ جو گلاں نے جڑیاں عوام نوں دسیاں جا سکدیاں، باقی رہ گئے راز نیاز محب اور محبوب دے، یہ تے نہیں نہ دسیاں جا سکدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اے 50 نمازاں لے جاؤ، تھوڑی امت یہ 50 نمازاں پڑھے گی تو پہنچ جان۔ حضور بڑے خوش ہو گئے، 50 نمازاں لے کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ جب عرش اعظم کو بھی اگے سدرۃ المنتہا آ گئی، اس کو بھی اگے ختمہ آسمان آ گیا، اس کو بھی اگے ہوں چھٹا آسمان آیا۔ جب وہ سے پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان سے موجود تھا۔ انہوں نے عرض کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب رب کو آ رہے تھے کی لے کے آ رہے تھے، امت واسطے کی تحفہ کھڑیا جے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازاں میرے اللہ نے دیتیاں نے، میری امت کی بگڑی بن گئی، 50 نمازاں پڑھے گی تو معافی مل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فراجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کے جاؤ تو جا کے تخفیف کرواؤ، عرض کرو کہ مولا 50 نمازاں زیادہ نے، تھوڑیاں کرا کے لے آؤ، امت نے 50 کو نہیں پڑھنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ کیا تھی سنیا ہوا ہے کہ کہہ 5 نمازاں اللہ۔ اچھا میں کچھ نئی گل تمہیں دساں، جس ویلے سرکار تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ وچ دوبارہ تشریف لے گئے، ہوں امت کی خاطر نمازاں تخفیف واسطے گئے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک عالم دین کو یہ گل سنی، بڑی ایک عالم دین کو سنی کہ رب تعالیٰ نے اس ویلے حضور نو فرمایا ای الاحسن الجمیل، احسن کہندے نے ڈاڈے سونے، ایک ہے حسین، حسین کا مانا بھی سونا، ایک ہے احسن، احسن ہوندا ہے جڑا سونے تو بھی سونا ہوے، تے جمیل کا مانا بھی سونا، جمال والا، خوبصورت۔ پھر رب نے فرمایا ای الاحسن الجمیل، میرے سونیا کیویں تشریف لے آئے؟ میں تو تیرے توڑ دیتا سی، رخصتی ہو گئی تھی، روانہ کر دیتا سی، ہوں کیویں آیا؟ سرکار نے کندھے اٹھائے، سب کریمہ 50 نمازاں امت سے بدلی نے بھاریاں نے چک دیا۔ میں کوئی گل نہیں، 5 آپ کٹ کر دیں گے، 50 نہ 45 لے کے حضور خوش واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی چوکیاں الغرض بار بار جا رہے ہیں، 9 پھیرے مارے۔ بعض روایتاں چاہتا ہے کہ 10 کر کے معاف ہوئیاں کہ 5 چکر لگائے، بعض روایتوں میں چاہتا ہے کہ نہیں 5 کر کے نمازاں معاف کیتیاں تے 9 پھیرے لگائے اور 5 رہ گئیاں۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 5 بھی چوکیاں نے، حضور نے فرمایا واپس جانتے ہوں شرم آ گئی، میرا رب کہے گا تیری امت اتنی کمزور ہے، تیری کمی ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حضور نے خود ہی تسلیم کر لیا، فرمایا نہیں ہوں میں نہیں چاہتا، ہوں میں نہیں واپس جاتا۔ پھر رب تعالیٰ نے ایک باری بھی خالی نہیں پھیریا۔ حضور کی عزت دیکھو کہ 9 پھیرے مارے، ہر دفعہ معافی کی تھی، ہر دفعہ تخفیف فرمائی۔ 10ویں دفعہ جی چلے جاتے تو پھر رب نے کچھ ٹالنا سی، صاف ہی ہو جانا سی، لیکن آپ نے کہا نہیں ہوں نہیں جاتا، مینو شرم آ گئی، میرے رب کو شرم آ گئی۔ رب فرما دے کہ تیری امت ایسی نہ لے کے کہ 5 نہیں پڑھ سکتی۔ جب آپ نے من لیا، فیصلہ فرما لیا نہیں 5 ٹھیک نے، اس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیبہ مینو پتا سی کہ نمازاں 50 فرض کرا گا اور تو پھر کیونکہ عالم ما کان و ما یکون ہے، رب تعالیٰ سے جو کچھ ہو گیا تو جو کچھ ہونے والا سب جانتا ہے، میرے علم میں تھی نمازاں 50 فرض کرا گا، پھر تو بار بار سفارش کرے گا تو میں 5 رہا کے چھڑا گا، پتا سی میں، لیکن میں لوگ ہوں نے غریب نواز تو کیا میں نقطہ نواز ہاں، میں اپنی نقطہ نوازی ظاہر کرنی سی
کہ دتیاں نمازاں 50 کیویں لکھیا جاندا ہے؟ 5 دے نال سجے پاسے نقطہ لگدا ہے، اردو وچ اگر لکھیے نا، اردو وچ 5 دے اوتے پر نقطے طرح ہوندی ہے، اردو وچ لکھیے اردو ہندسا. تو جس ویلے میں 50 نمازاں فرض کیتیاں اور تو میری بارگاہ وچ آ کے امت لیے سفارش کیتی تے میں 50 دے نالوں نقطہ اٹھا کے اپنے کو رکھ لیا، رہ گئیاں 5. ہن تیری امت جدوں نمازاں پڑھے گی 5 اور وہ میری بارگاہ وچ عمل پیش ہوئے گا 50 نمازاں دا نقطہ میرے کول بھی ہوئے گا، نال لا دیاں گا، ثواب 50 دا دے. کیونکہ ایک کلیہ قرآن حکیم نے بیان کر چڈیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا انہوں ایک دا ثواب نہیں 10 نیکیاں دا ثواب ملے گا. نمازاں 5 پڑھے گا تو 50 نمازاں دا ثواب ملے گا. اور میں اپنی نقطہ نوازی سے دکھانا چاہتا تھا کہ 50 فرض کیتیاں، حبیب نے سفارش کی تھی، نقطہ اٹھا لیا اور امت جب عمل کر کے 5 نمازاں کا ثواب بھیجے گی، نقطہ واپس رکھ کے 50 کر دیا گا، ثواب پورا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ساری سفارش کیوں کی تھی؟ بار بار حضور نے واپس کیوں بھیجا؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اپنا مطلب بھی تھی. کملی والا اللہ کا دیدار کر کے آ رہا تھی اور حضور کی اکھاں میں تو موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار کر رہے تھے. جنا اکھیاں دل بر دیکھا او اکھیاں تک نہیں تو ملیا تے ساجن ملے ہن آسان لگ پئیاں. اچھا نہیں اینڈ سے پہنچ چکے ہیں. کملی والے کا معراج ہو گیا، واپسی ہو رہی ہے، واپس تشریف لے آ رہے ہیں. وَلَقَدْ أُولَىٰ بِكَمَالِهِ، اپنے کمال سے، اپنے کمال سے زور کے نال بلندی سے پہنچے. اللہ حضرت فرماتے ہیں، کم شیر سن لو. اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد کہتے ہیں عقل، عقل نال گچھی نہیں سلجھنی. جن لوگ معراج کا واقعہ اپنی عقل کے نال سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ آئے گا. اللہ فرماتے ہیں عقل نو تو سرنڈر ہو جائے، سر نگو کر لے. عقل قربان کل بپیش مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقل نو قربان کر دو. اللہ کہتے ہیں خرد سے کہہ دو، خرد کا مانا عقل، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے. جہت کہتے ہیں سمت میں، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. اس طرح علمی بات آ گئی، عالم سمجھ سکتے ہیں. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے سے. وہی ہے اول وہی ہے آخر. کون؟ اللہ تبارک و تعالی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن نے فرمایا نا کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. تو معراج کا واقعہ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو. فرماندے نے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. کس موقع پہ تو وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی
سے ملنے. حضور معراج کر کے آئے نا، ایک آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ رات کے تھوڑے جہے حصے میں سیر کی تھی. میں مسجد حرام کو مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی کو پھر میں آسمانہ سے گیا، سدرۃ المنتہا سے گیا، پھر اس کو اگے پھر میں عرش اولا سے گیا، پھر عرش اولا کو پھر میں نامکان سے گیا. آپ نے واقعہ بیان کیا. ایک آ کر کہنے لگے اے محمد، بڑا دعویٰ کیتا ہے، ذرا میری اکھاں کے سامنے 2 قدم ہوا میں چل کے دکھا نا، 2 قدم ہوا میں چل کے دکھا، پھر میں بھی مان جاؤں گا، میں بھی مان جاؤں گا کہ تم معراج سے گیا ہوئے گا، اتنا سفر کیا ہوئے گا. ذرا 1-2 قدم اوپر چاہوں نا ہوا میں جا. حضور اگر چاہتے تھے جا سکتے. حضور کا لفظ جگر غوث پاک رضی اللہ سنے نہیں کہ 11 قدم آپ ہوا میں چل کے گئے. حضور چاہتے تھے جا سکتے تھا، لیکن آپ نے ویکوں کا مطلب بھی میں چھپیا. آپ نے فرمایا میں کبھی کہا ہے کہ میں گیا، میرا کوئی یہ دعویٰ ہے کہ معراج سے میں گیا نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے وہ لے گیا ہے، میں نہیں گیا. میں نے وہ لے گیا جڑا ساری قدرتوں کا مالک ہے، جو ہر عیب اور نقص تو پاک ہے، وہ میں نے لے گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا دراصل حضور کا جانا نہیں سی. اللہ حضرت کی فرمانے سنو، وہی ہے اول، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. فلسفہ وحدت الوجود بیان ہو رہا ہے اور ہمارے نے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ سمجھ آئیے وحدت الوجود اتنا چھتی فلسفہ کدو سمجھ آتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی. میں ایک حدیث خود تھی تھوڑی خدمت میں پیش کرنا، کیا سمجھ آ جائے. حدیث کرسی سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. میرا بندہ نفل پڑھدیاں میرے نیڑے ہوتا جاتا ہے. میرا بندہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھدیاں میرے نیڑے ہو جاتا ہے. کتنا نیڑے ہو جاتا ہے؟ فرمایا اتنا نیڑے ہو جاتا ہے حتی احبہ کہ میں ان کے نام محبت کرنے لگ پڑا. سنو فرمایا فائدہ احببتہ، جس ویلے میں اپنے بندے کے نال محبت کرنے لگ پینا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان کے کان بن جانا جن دے نال سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں ان کی اکھ بن جانا جن دے نال ویندا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، میں ان کا ہاتھ بن جانا جن دے نال پکڑتا ہے. اگے حدیث چل رہی ہے میں ان کے پیر بن جانا جن دے نال چلتا ہے. ابیا یسمع وبیا یبصر وبیا یفہم او کما قال، جیسے وہ میرے ذریعے ہی سنتا ہے، وہ میرے ذریعے ہی ویندا ہے، وہ میرے ذریعے ہی سمجھتا ہے. ہاں جی ہوں مولانا روم نے بھی کہنا کہ گفتہ اللہ وقت جبکہ ازہ القوم عبداللہ وقت، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے. اگرچہ حلق بندے کا ہے، آواز بندے کی ہے، حلق بندے کا ہے، لیکن اس کے وچوں کلام اللہ کا ہے. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی سے اپنی خواہش نفس نال بولتا ہی نہیں. جب یہ بولتا ہے خدا کی وحی ہوتی ہے، جب بولتا ہے وہ اندے ہونے کے وچوں رب بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بندے نال محبت کرتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ وہ اکھاں بن جاتا ہے، اکھاں بن جاتا ہے، رب اکھاں بن جاتا ہے، ان اکھاں وچوں دیکھتا ہے. معراج کی رات حضور نہیں گئے، اسی کے جلوے اسی سے. تو سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی نہیں. وہی ہے اول اللہ تعالیٰ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے.
ایک دن تھوڑا جہا زور لانا پہ تو سمجھا خیر تین واپس تشریف لے آئے کہ بستر گرم جس بستر بچوں نکل کے گئے سن بستر کی گرمی ہے موجود ہے بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا جس پانی کے نال غسل فرمایا سی وہ پانی بھی بہتا جا رہا ہے زمین سے بگ رہا ہے وہ بھی اجے نہیں ٹھہر رہا جی پانی بگتا جا رہا ہے جس کمرے وچوں نکلے سن اس دروازے کی کنڈی جب باہر نکلے تو کنڈی ہلی سی واپس آئے تو کنڈی بھی اجے ہل رہی سی اتنے 18 سال لا کے آ گئے بندے کیا 18 پتہ نہیں کتنے 18 سال سفر جہاں تکلیف لے آئے بستر گرم برابر پائے سال 18 گزر سکھائے کنڈا ہلدا پانی چلدا جھوٹا پلدا من نہ منے تیری مرضی رات ہکا سے گل مک گئی نور بشر کا مسئلہ کھلیا شب اسرار سے گل مک گئی آپ نے شیر پڑھ دی اللہ نے اپنے رنگ میں فرمایا کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے حضور چاند کہہ جا رہے خدا کی قدرت کے چاند سے کیوں چاند نہ کمن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور کو ستارہ کہہ والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے محمد کی جب معراج کی رات کو اتریا موقع آیا تو پھر میں اس سے گل کروں گا کہ ہوا سے دو معنی نہیں کیونکہ مصدر دو نے حویجل مصدر ہے اور اس کا حویجل مصدر ہے مصدر دو نہیں ایک مصدر سے مطابق اوپر جانا ہوا ہے اور دوسرے مصدر سے مطابق تھلے آنا ہوا ہے کیونکہ معراج کی رات حضور سے سفر سے کئی مرحلے سن آپ اوپر بھی تشریف لے گئے ہیں واپس بھی آئے ہیں اللہ نے نفلی اور استعمال کیتا ہے بس نجم اذا ہوا قسم ہے ستارے محمد کی اذا ہوا جب وہ اوپر گیا اذا ہوا جب وہ نیچے آیا حضور ستارہ آپ نے کہا ہے اللہ نے شام کیا تو ملک کی خرچ ہے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے عالیے سے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے عالیے سے قرآن نے فرمایا ابصرا بعبدی لیلا لیلا نکرا ہے لیلا بھی تنکیر دس رہی ہے کہ بات ہے وہ رات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے انتہائی قریب حصے میں انتہائی تھوڑے حصے میں حضور معراج کر کے واپس تشریف لے آئے حضور وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے شعر کے اوپر میں آج کا بیان ختم کروں گا حضور وارث شاہ آپ فرماتے ہیں کہ اے معراج رسول برحق سمجھو جمع نور دا بہن اشاق کی جتھے وہم گمان دی جانا ہی خیر اتوں تک نبی پاک کیتا جتھے وہم گمان دی جانا ہی خیر اتوں تک نبی پاک کیتا خیر میں اگلے جمعے بھی پکا وعدہ نہیں کرتا ہو سکتا ہے ابھی
میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نقطے رہ گئے، واقعہ میں آج کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے توفیق دی تو شاید میں اگلے جمعے بھی اجے یہ واقعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ واقعہ مکمل ہو گیا، واقعہ کی سننا، اس سے کچھ نکات ہے۔